الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ کمال محبت، شفقت اور رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا اندازہ اس بات سے ہمیں لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ محبت اور تعلق، اس کے بہت سارے انداز سکھائے ہیں، سلیقے سکھائے ہیں اور ادائیں سکھائی ہیں۔ ان میں سے ایک سلیقہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق اور محبت کا اظہار، اس کا ایک انداز جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کیفیت کا نام اور اس انداز کا نام استغفار ہے۔ استغفار صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا کہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار کا ایک اظہار ہے، کلمہ ہے، لیکن اگر بندہ اس استغفار کے پیچھے کچھ جذبات ہیں، ایک خاص کیفیت ہے، اگر انسان میں، بندے میں وہ کیفیت نہ ہو تو صرف اتنا کہہ دینا استغفر اللہ یہ شاید کافی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کچھ کلمات سکھائے ہیں، ہم اسے دعا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا ہے، اور اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے کچھ خاص الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ خاص الفاظ اور کلمات استغفار کے کلمات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جب استغفار کے ذریعے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور جو بھی وہ الفاظ، کلمات بولتا ہے، استعمال کرتا ہے، ان تمام کلمات میں سب سے بہترین کلمات یہ کلمات ہیں جو تمام کلمات کے سردار ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ استغفار کے جذبات اور کیفیت کا جب اظہار کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو ان کلمات سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں ہیں۔ یہ تمام کلمات کے سردار کلمات ہیں، تو ہمیں ان کلمات کو سیکھنا چاہیے۔ ان کلمات میں جو ہمیں اللہ کے ساتھ ایک خاص انداز ہے، اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عربی کے کلمات اور دعا ہمیں یاد ہو، لیکن اگر عربی کے کلمات نہ بھی یاد ہوں تو جو انداز ہے، جو کیفیت ہے،
وہ ہم اپنی زبان میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں اور ایسی کیفیت کا اظہار کریں کہ جس میں ہم اپنے رب کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے بندگی کا کمال مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ لفظ کہیں اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ اے اللہ میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میرا رب صرف تو ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ ایسی عظیم ذات کو رب کہتے ہیں جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اسی رب نے پیدا کی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ رب ان تمام معاملات کی، ان تمام مخلوقات کی، تمام ضروریات کی براہ راست نگرانی فرماتا ہے، اور ہر مخلوق کی جو بھی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت، بڑی سے بڑی ضرورت وہ رب پوری کرنے والا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، اس لفظ کے پیچھے پورا ایک عقیدہ ہے۔ اپنے رب کے ساتھ انسان کا جو ایک تعلق ہے، اس پورے تعلق کا پورا ایک پس منظر ہے۔ تو ہم جب بھی یہ لفظ ہماری زبان سے ادا ہو، رب ہم جب بھی کہیں انت ربی، تو دل میں یہ جذبات ہوں، پوری ایک کیفیت ہو، پورا ایک تصور ہو انسان کے ذہن میں کہ میں کس ذات کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہے لا الہ الا انت، کہ اے اللہ میں اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس ساری کائنات کو تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، تیرے ساتھ اس کائنات کے نظام کو پیدا کرنے میں، چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے جو اس بات کے مستحق ہو کہ یہ ساری کائنات اس کی بندگی کرے، اس کے سامنے اپنا سر جھکائے، تو وہ صرف تیری ذات ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے کہ جو حقیقت میں اس لائق ہو کہ جس کی عبادت کی جائے۔ جھوٹے معبود تو بے شمار ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی ذات کہ جس میں ایسی صفات ہوں جو واقعتاً کسی معبود کی صفات ہیں، ایسی صفات صرف تیرے اندر ہیں اور کسی کے اندر نہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہے خلقتنی، کہ اے میرے رب یہ ساری کائنات کو تو نے پیدا کیا ہے، اور اس کے نظام کو بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ خلقتنی، مجھے بھی تو نے پیدا کیا ہے، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں مان رہا ہوں اس بات کو کہ مجھے بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اور اے میرے اللہ میں اس بات کو بھی مان رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا بھی کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں تیرے ساتھ کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی زندگی تیری بندگی میں گزاروں گا، میں یہ تیرے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اے میرے اللہ جو میں یہ بندگی کا وعدہ کر رہا ہوں، میں یہ جو عہد کر رہا ہوں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا
میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی زندگی میں کہ جتنی مجھ میں طاقت ہے، جتنی مجھ میں استطاعت ہے، میں اس وعدے کو پورا کروں کہ تو نے مجھے میری اس زندگی میں جو کرنے کا کہا ہے، جو کرنے کا کہا ہے، جو حکم دیا ہے، میں اس طرح ہی کروں، اور مجھے میری زندگی میں جن جن چیزوں سے تو نے مجھے روکا ہے، میں ان چیزوں سے رک جاؤں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کروں گا، جتنی مجھ میں طاقت ہے، کہ میں اس وعدے پہ پورا اتروں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں پھر بھی انسان ہوں، بندہ ہوں، خطا کار ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی بھی ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوگی، تو میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہو، جو بھی کوتاہی ہو، اس کا جو نقصان ہے وہ تیرے غصے کی شکل میں، غضب کی شکل میں، کسی بھی شکل میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے جو بھی غلطی سرزد ہو، میری کوشش کے باوجود، اب یہ انسان کی جو کوشش ہے، یہ انسان اور بندہ اپنے رب کے سامنے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، یہ ہر انسان کے دل کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے اس نیکی کے کام کو کرنے کی کتنی کوشش کی ہے، اور یہاں میں اس گناہ کو چھوڑ سکتا تھا، طاقت تھی چھوڑنے میں، قدرت رکھتا تھا اس بات پہ کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، پتہ بھی تھا اس چیز کا، لیکن نہیں چھوڑا۔ اب یہ پھر ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے کہ کسی انسان میں کسی کام کو کرنے کی اس نے کتنی کوشش کی ہے اور کتنے خلوص دل سے کی ہے۔ تو انسان اور بندہ اپنے اللہ سے یہ بھی کہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوگی، اور یقیناً ہوگی، میں اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہے کہ ابوء لک بنعمتک علیہ، کہ اے میرے اللہ، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، میں مان رہا ہوں اس بات کو کہ میرے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ بہت بڑا اعتراف ہے، اور اس میں جب ہم یہ کلمات ادا کر رہے ہوں تو ایک ایک کر کے اپنے اللہ کی نعمت کو ہم شمار کریں، ذہن میں لے کے آئیں، سوچیں اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، صحت دی ہے، سلامتی عطا فرمائی ہے، عقل اور شعور دیا ہے، عافیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، گھر دیا ہے، چھت دی ہے، رزق دیا ہے، اولاد دی ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رزق کے ذرائع ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا شروع کرو تو تم انہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پہ جو بھی نعمت ہے، یہ ہر نعمت تم پہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہمیں جب یہ کلمات ادا کریں ابوء لک بنعمتک علیہ، کہ اے میرے اللہ، میں اعتراف کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں کہ میرے اوپر فلاں 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 جتنی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں کسی نے مجھ پہ نہیں کی، یہ تو نے مجھ پہ کی ہیں۔ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرے، اور اس کے بعد یہ بھی اس بات کا بھی اقرار کرے کہ ابوء لک بذنبی، اے میرے اللہ، میں اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہوں، میں یہ بات بھی مان رہا ہوں کہ تو نے مجھ پہ ہر نعمت کی ہے، میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ میں شمار کرنا شروع کروں تو شمار نہیں کر سکتا۔
اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنا فضل ہے، لیکن بدلے میں کیا کرتا ہوں؟ تو یا اللہ میں اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، تیری ان تمام نعمتوں کے باوجود کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو۔ اللہ رب العالمین کے سامنے پھر گناہوں کا اعتراف گن گن کے ایک ایک گناہ کو ذکر کر کے یاد کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ بیٹھ کے سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، ایک ایک گناہ، ایک ایک نافرمانی اس کو ذہن میں لائیں، سوچیں، اظہار کریں اللہ رب العالمین کے سامنے کہ یا اللہ فلاں وقت پہ یہ بھی گناہ مجھ سے ہو گیا، یہ گناہ بھی مجھ سے ہو گیا، یہ گناہ بھی مجھ سے ہو گیا، جتنے گناہ ہیں سب کا اعتراف کریں۔ اللہ رب العالمین کو یہ گناہوں کا جو اعتراف ہے یہ اصل روح ہے استغفار کی، کہ انسان اس وقت اپنے گناہوں کا اور غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے جب حقیقت میں انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بالکل تواضع، جب تک انسان میں یہ کیفیت پیدا نہ ہو، انسان استغفار حقیقت میں اس کا استغفار نہیں ہوتا۔ تو اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا کھل کے اعتراف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گناہوں کے اعتراف کے حوالے سے ایک حدیث میں ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف فرماتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے، وہ معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں سکھانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہمیں یہ سارے کلمات سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف فرماتے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، خطیئتی، جو غلطی سے مجھ سے ہو گئے ہیں، وجہلی، اور انجانے میں مجھ سے ہو گئے ہیں، واسرافی فی امری، اور میرے کسی معاملے میں اگر بے احتیاطی ہو گئی ہے تو میرے اللہ وہ بھی معاف کر دے، وما انت اعلم بہ منی، اور میرے اللہ میرے وہ تمام گناہ بھی معاف کر دے جو مجھے بھی پتہ نہیں ہے اور تجھے پتہ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کرتا ہے، ایسی غلطیاں، ایسی نافرمانیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہے، زبان سے لفظ ایسے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی کام ایسا کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، جدی، جو میں نے سنجیدگی سے مجھ سے ہو گئے ہیں، وہزلی، اور غیر ارادی طور پہ مجھ سے ہو گئے ہیں، وخطئی، جان بوجھ کے مجھ سے ہوئے ہیں، وعمدی، اور جو ایسے گناہ جن کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھ سے ہو گئے ہیں، وکل ذلک عندی، اور اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ سارے گناہ مجھ سے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ بھی فرماتے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ما قدمت، جو میں نے پہلے گناہ کیے ہیں، وما اخرت، اور جو میں نے بعد میں کیے ہیں، وما اسررت وما اعلنت، جو میں نے چھپ کے کیے ہیں اور جو میں نے سب کے سامنے کیے ہیں، وما انت اعلم بہ منی، اور وہ تمام گناہ بھی معاف کر دے جن کا مجھے پتہ نہیں چلا اور تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں کے اعتراف کے حوالے سے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو اتنا مبالغہ کریں اس میں کہ یہ کہیں کہ جو میں نے گناہ نہیں کیے، جو مجھ سے سرزد نہیں ہوئے،
میں ان کی بھی معافی مانگتا ہوں جو چھپ کے کیے ہیں، جو سامنے کیے ہیں، جو چھوٹے کیے ہیں، جو بڑے کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، لا علمی میں ہوئے ہیں، ہر قسم کے گناہ میرے اللہ میں سب کا اقرار کرتا ہوں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، میں مان رہا ہوں کہ یہ سب مجھ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کہ ابو لک بذنبی، کہ اے اللہ میں مان رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے تیری تمام نعمتوں کے باوجود میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہے فاغفر لی، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میں یہ بات بھی مان رہا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والی ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی، میرے بندوں کو یہ بتا دیں، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی وہ ذات ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تم پہ رحم کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، جب مان لے اور توبہ کر لے، رجوع کر لے اور وعدہ کر لے اپنے اللہ سے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ رب اسے معاف نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کو معافی بہت پسند ہے، معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے، معاف کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر انکا ما دعوتنی ورجوتنی، کہ تو جیسی مجھ سے دعا کرے گا، جیسی مجھ سے تو امید رکھے گا، میں تجھے ویسا دوں گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کے آئے کہ یہ زمین اور آسمان بھر جائیں، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، جیسا کہ سید الاستغفار کے شروع میں پہلا لفظ ہی یہ ہے انت ربی، کہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، توحید کا اقرار سب سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے پاس اتنے گناہ لے کے آئے کہ یہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایک بندے نے اتنے گناہ کیے اور صرف معافی مانگنے سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ادائیں سکھائی ہیں، یہ کلمات سکھائے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی نعمت اور رحمت اور شفقت ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ نے ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے بھول ہوئی تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ نے ہی آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے جو کلمات ادا کر کے انہوں نے اللہ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے معافی میں کیسے مانگنی ہے۔ تو کوشش کریں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہماری زندگی میں بہت بڑا موقع ہے۔ وہ شخص بڑا بدقسمت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے۔
اس موقع کو غنیمت سمجھیں، خاص طور پہ آپ تمام احباب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ واقعتاً اس دور میں اتنی مصروفیات میں اگر کسی شخص کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے تو اس کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اپنے اللہ سے اس کیفیت کا اظہار کریں، ان الفاظ کو سیکھیں، اور اگر عربی میں یہ الفاظ نہیں آتے تو یہ جو انداز ہے کہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کھل کے کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کھل کے کریں، اور اپنے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا بھی کھل کے اعتراف کریں، اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو یہ کیفیت، اس کیفیت کے ساتھ معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ کلمات ادا کرتا ہے اور دن کے وقت کسی وقت اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو وہ بندہ جنتیوں میں سے ہے۔ ہوا من اہل الجنہ، وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو جنتی ہیں۔ اور اگر شام کے وقت یہ تمام کیفیت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتا ہے اور رات کے وقت اسے موت آ جاتی ہے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ تو دن میں صبح اور شام کم از کم 2 وقت تو ہم یہ کیفیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرۃ، کہ میں اپنے اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ 100 مرتبہ استغفار صرف استغفر اللہ کہنا نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا تو ہم دن میں ہزاروں مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 100 مرتبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری کیفیت کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، خفیہ، جتنے بھی ہر قسم کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دیں۔ یہ مہینہ ختم ہو تو ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹ چکے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔